ویلکم بیک. اب کچھ ذکر ہو جائے جماعت الدعوہ اور اس کی جو فلاحی ونگ ہے, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن, اس کا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جنوری سے میں کریک ڈاؤن ہوا, جماعت الدعوہ کے حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو نظر بند کیا گیا, پھر وہ کیس چلتا رہا اور اکتوبر میں جا کر کے وہ رہا ہو گئے اس بنا پر کہ حکومت پنجاب کوئی خاطر خواہ چارجز نہیں لا سکی, مگر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اسی بنا پر ان کو چھوڑ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوا, انہی دنوں یہ خبریں آئیں کہ جناب جماعت الدعوہ کو مین سٹریم کیا جائے, ایسا کوئی پروپوزل بھی ہے. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کہا کہ ISI نے ایسا ایک پروپوزل بھجوایا ہے, نیکٹا کے تھرو اس پر بات ہو رہی ہے. خیر وہاں پر اس کے بعد ایک اچانک سے ملی مسلم لیگ آ گئی سامنے. ملی مسلم لیگ کہا گیا کہ یہ مین سٹریم کرنے کا ذریعہ ہے. NA 120 میں انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیا. اس کے بعد جو ہے حکومت نے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی, الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. اب دوبارہ سے ہم زیرو پہ آ گئے کیونکہ وہ باہر ہے, ان کا کیا کرنا ہے. تو اب کچھ لگتا ہے, اور ہماری جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا ان کا. اور ایک بات صحیح بھی ہے کہ اب جیسے بھی صحیح آپ نے اگر انہیں استعمال کیا ہے, اس کے بعد آپ اس کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کریں گے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. چھو منتر کر کے غائب نہیں کر سکتے. اور بھلے اب UN نے اور امریکہ نے اور انڈیا انہیں دہشت گرد قرار دے چکا ہے, لیکن ہم نے ان کو ٹیرر واچ لسٹ پہ ڈالا تھا. اب یہ ہوا کہ گزشتہ ہفتے فرائیڈے کو یا جمعے کے دن ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا, جس میں صرف ایک چھوٹی سی وہ شق تھی کہ ایسی تنظیمیں جن کو اقوام متحدہ نے بین کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں بھی بین تصور ہوں گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی تنظیمیں جن کو اقوام متحدہ نے بین کیا اور ایسی تنظیمیں جو پاکستان میں قومی طور پر بین کی گئی ہیں, تو اس چکر میں یہ ہوتا تھا کہ اب وہ الائن ہو گیا ہے. اور نہ صرف الائن ہوا ہے, آج جو کابینہ ملی ہے تو انہوں نے نئے رولز بھی بنائے ہیں جنہیں اینٹی ٹیررزم فریزنگ اینڈ سیجر رولز 2018. ہاں میں وہی بتا رہا ہوں نا ابھی. اب اس سے اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا, دیکھیں ان کے 6 ہسپتال ہیں, 150 کے قریب ایمبولینس, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے 150 کے قریب جو ہے ان کے ایمبولینسز ہیں, 60 کے قریب سکولز ہیں اور درجنوں مدرسے ہیں. اچھا, اور یہ گوسٹ سکول اور گوسٹ ایمبولینسز بھی نہیں ہیں. یہ وہ کریڈٹ از ڈیو, نمبر لائن میں سب سے آگے ہوگا. بالکل. تو یہ جو ہے, لیکن اچھا میں نے جب بات کی سورسز سے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس میں جماعت الدعوہ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے. ہاں یہ وہاں سائٹ سے نہیں ہوا کہ آپ نے وہ کر دیا ہے. ان کی جانب سے کوئی ریاکشن نہیں آیا. میں نے ان کے ترجمان سے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے, تو اگر عدالت اس پہ کوئی بھی نوٹس لے گی. بہرحال جو ایمبولینسز ہیں اور ہیلتھ سینٹرز جو ہیں وہ چلے جائیں گے ریڈ کریسنٹ والوں کے پاس, ان کو وہ لے لیں گے. جو سکولز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حکومتی تحویل میں چلے جائیں گے. جو مدارس ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی کیا جائے گا. کارکنان کا کیا ہوگا؟ ورکرز کا کیا ہوگا؟ ورکرز کو بھی قومی دھارے میں پھر لے کر کے آیا جائے گا. ابھی اس کے اوپر ڈیلیبریشن نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے کریک ڈاؤن نہیں کرنا پڑے گا. اگر کوئی ٹرسٹ بنا دے اور اس کے انڈر دے دے یہ سب, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ سارے انٹیکٹ ہوگا. انہوں نے یہ تک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لکھ دیں ٹھیک ہے ریڈ کریسنٹ کو دے دیں, لیکن نیچے لکھ دیں کہ بھائی زیر انتظام. اچھا, ایک وجہ اور بھی بتا رہے ہیں لوگ کہ پچھلے مہینے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ایک وفد آیا تھا کہ کتنا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونے والا ہے چند دنوں, 18 سے 23. تو بھارت اور امریکہ خاصا پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی فائنینسنگ کرنے والے ممالک ہیں اس میں پاکستان کا نام بھی شامل کیا جائے, گرے لسٹ میں نام شامل کیا جائے. اچھا, گرے لسٹ میں نام اگر شامل ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان اور باقی دنیا کے درمیان جو لین دین ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے, اور آپ کو پتا ہے روپے کی قیمت ویسی. تو میں جو سوال پوچھنے والا تھا اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے کہ یہ فیکٹر کیا جا رہا ہے. ٹو بی اسپیسیفک اس میں یہ ہوگا پھر آپ کی کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہے نا وہ روک سکتی ہے
इंटरनेशनल प्रेशर को भी तोड़ना था। समझ गए। तो वो जो है, अब मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छा डिसीजन लिया है, दोनों साइड से इसमें कोऑपरेट किया गया है, और इवेंचुअली जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम उनको मार तो नहीं सकते, वसीतर कौमी मफाद, हाँ, वसीतर कौमी मफाद में ऑन द सेम